من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي والقرآن العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. شہنشین پر تشریف فرما اور مخصوص احاطے میں تشریف فرما. حضرات علماء کرام، حفاظ مجلس، حاضرین محترم اور پردہ نشین دینی ماں بہنیں، آج کے جلسے کی نسبت بڑی عظیم ہے. اور وہ نسبت قرآن کریم کی نسبت. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ. یہ قرآن کریم کی نسبت. قرآن کریم لاجواب کتاب، بے بدل کتاب. کہنے والے نے اچھی بات کہی، کلام الملوک ملوک الکلام. بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہے تو ظاہری بات ہے کہ جیسے اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں، اس کے کلام سے بڑھ کر کسی کا کلام. 14 نونہالوں کا سینے کو قرآن کریم سے چمکانا، یہ قرآن کا معجزہ ہے. چند روز پہلے میری حاضری ہوئی ایک جگہ. ایک نابینا لڑکی نے قرآن یاد کیا. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. اس سے چند دنوں پہلے ہمارے شہر سورت میں 7 سال کی لڑکی نے قرآن شریف حفظ کیا. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. جن بچوں نے قرآن شریف حفظ کیا ہے ان کی زبان عربی نہیں ہے. ابھی تو ان کو اردو بھی اچھی نہیں آتی، اور عربی زبان کا قرآن ایک ایک حرف کر کے انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا.
اس سے بڑھ کر قرآن کریم کا معجزہ کیا ہے؟ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بچے کا کمال ہے، استاد کا کمال ہے، اصل میں یہ اللہ کے قرآن کا کمال ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں آپ کو بہت ایک دلچسپ واقعہ سناؤں گا، اور بات یہاں سے شروع کرنی مجھے کہ قرآن کریم سینے میں اتر جائے، پڑھا جائے، زندگی میں آ جائے، اس کا درجہ کتنا عالیشان ہے، کتنا اونچا ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے دوست۔ اقبال کہتے ہیں فاش گویم آنچ در دل مزمرست، ای کتاب نیست چیز دیگر است۔ اقبال کہتے ہیں یہ راز کی بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے سامنے جو کتاب ہے یہ کامن کتاب نہیں، معمولی کتاب نہیں، یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکل کر آیا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم نے قرآن کریم کو پہاڑوں پر اتارا ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، چکنا چور ہو جاتے، لیکن انسان کے قلب میں یہ قرآن کریم اتارا گیا اور اس کو سنبھالا دیا گیا۔ خالی قرآن کریم سے نسبت ذرا سی ہو جاتی تو اللہ ایمان محفوظ فرماتا۔ تو جس کے سینے میں پورا قرآن کریم محفوظ ہے اس کا ایمان کتنا سلامت ہو جائے گا، وہ کیسا آخرت میں جائے گا، وہ کیسا جنت میں جائے گا، سوچو تو صحیح۔ ہم لوگ قرآن کریم کو معمولی کتاب سمجھتے ہیں اور رکھ دیا ہے طاقوں کے اوپر، ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن عمل کرنے کی کتاب ہے۔ ایک ماں باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو پہلے دین کی تعلیم دی، قرآن شریف پڑھایا، استادوں کے پاس بھیجا، مکتب میں بھیجا، مدرسے میں بھیجا۔ اپنی اولاد کی دین کی فکر کیجیے، دنیا تو کسی طرح سے بھی آ جائے لیکن دین کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہونا ہے، لہذا دین مقدم رکھیے اور دین کی فکر کیجیے اور اپنے عقیدے کو درست رکھنے کی فکر کیجیے۔ جس کے سینے میں قرآن آ جائے گا اس کا عقیدہ اللہ درست رکھے۔ ماں باپ نے پہلے دین پڑھایا، حدیث شریف میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا، دینی علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، ضروری ہے۔ پہلے دین پڑھا دیا اور بچے کو قرآن شریف کی تلاوت کا عادی بنایا۔ میرا حرم جانا ہوا،
میں کنارے پر بیٹھا تھا، ایک عرب اپنے 2 بچوں کو لے کر آئے، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کے بچے بھی قرآن شریف پڑھنے بیٹھ گئے، وہ بھی قرآن شریف پڑھنے بیٹھ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بچے اتنے شوق سے قرآن پڑھتے ہیں؟ فرمایا میں نے ان کو قرآن پڑھنا سکھایا ہے اور میرے گھر کا کوئی کمرہ ایسا نہیں کہ جس کے اندر قرآن شریف نہ رکھا ہو، اور کوئی کمرہ ایسا نہیں جس میں تلاوت قرآن نہ ہوتی۔ آج تلاوت قرآن کا جذبہ بالکل ٹھنڈا پڑ چکا ہے، حالانکہ قرآن کریم پڑھنا آدمی کو اللہ سے کنیکٹ کرتا ہے، اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے۔ بڑی نعمت ہے قرآن کریم کا پڑھنا، جن کو نہیں آتا ان کو بھی سیکھنا چاہیے اور قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرنی چاہیے۔ حدیثوں میں ہے اور حضرت امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ قرآن کے پڑھنے سے گھر میں سکینہ اور سکون نازل ہوتا ہے۔ یہ بات دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے اور کوئی دوسری دلیل نہیں ہے، حدیث کی دلیل ہے، اور حدیث بھی کوئی اور نہیں، بخاری شریف کی حدیث۔ اب انہوں نے پہلے تو دین پڑھا دیا، اچھی طرح عقیدہ مضبوط کر دیا، اس کے بعد بچے کو دنیا پڑھائیں، دنیا کا ایجوکیشن بھی ضروری، اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم بھی دو، کیونکہ دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی تعلیم دینی پڑے گی۔ اچھا جاب ملے، اچھی ترقی کرے، ہمارا اسکول ہو، ہمارا کالج ہو، ہماری یونیورسٹی ہو، ہم تعلیم دے بچوں کو دنیا کی اسلام کے ماحول میں۔ تعلیم تو لوگ دے رہے ہیں لیکن اسلامی ماحول میں نہیں دیتے، دوسروں کا ماحول ہوتا ہے۔ اسلامی ماحول میں خالص دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم دونوں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنے بچے کو گریجویٹ بہترین ایجوکیشن دیا، پھر مجھے آپ کے یہاں کا تو معلوم نہیں، لیکن ہمارے یہاں زیادہ کوالیفیکیشن جب ہو جاتا ہے تو ماں باپ بچے کو باہر یعنی آؤٹ آف انڈیا بھیجتے ہیں کہ وہاں کی کمائی اچھی، آؤٹ آف انڈیا بھیجتے ہیں۔ کتنے گاؤں ایسے ہیں جو خالی ہو گئے اس بنا پر کہ اس کے رہنے والے زیادہ تر باہر جا کر رہ رہے ہیں اور وہاں کما رہے ہیں۔ یہ پڑھا لکھا لڑکا تھا، اس کو بھیج دیا امریکہ، سمجھا کے بھیجا، اس کے بیگ کے اندر قرآن شریف رکھا، دین کی کچھ کتابیں رکھی کہ بیٹا وقت ملے تو ہم کو فون بھی کرنا اور بیٹا وقت ملے تو نماز بھی پڑھنا، دیکھ تیرے لیے مصلی بھی رکھا ہے اور تیرے بیگ میں ہم نے قرآن شریف بھی رکھا۔ لڑکا چلا گیا۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو بچہ دین کی اچھی تعلیم حاصل کرتا اور جو بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دماغ ایسا کھول دیتے ہیں کہ پھر وہ دنیا کے ایجوکیشن میں بھی بہترین مارکس حاصل کرتا ہے۔ دیکھو آپ کو واقعہ سنا، میرے ایک دوست ہیں، اس وقت امریکہ میں ریٹائر ہیں، کمپیوٹر انجینئر ہیں امریکن گورنمنٹ میں۔ انہوں نے اسی قرآن کی برکت سے مسجد بنائی ہے امریکہ میں اور مدرسہ حافظوں کے لیے تیار کیا ہے۔
اور کمپیوٹر میں IAS درجے کے وہ آفیسر، اللہ نے بڑا نالج ان کو دیا، لیکن ان کا آغاز کیسے ہوا؟ اسکول میں پڑھنا شروع کیا تو دماغ چلتا نہیں، سائنس میں ڈالا تھا ابا جانا، دماغ چلتا نہیں۔ جب دماغ نہ چلا تو ہمارے یہاں ایک بہت بڑے عالم، آپ لوگ جانتے ہوں گے، مفتی سید عبد الرحیم لاجپوری صاحب رحمت اللہ علیہ، صاحب فتاوی رحیمیہ، ان کے پاس مشورے کے لیے جا کر ان سے مشورہ کیا، حضرت میرے بیٹے کا دماغ اسکول کے اندر بالکل نہیں چلتا، کیا کروں؟ فرمایا اٹھا لو، اسکول سے اٹھا لو۔ تو حضرت پھر یہ کیا کرے گا؟ فرمایا اب یہ قرآن یاد کرے گا، اس کو قرآن شریف کے حفظ میں داخل کرو۔ حضرت اس کا دماغ سائنس میں تو چلا نہیں، تو قرآن میں کیا چلے گا؟ داخل تو کر دو۔ بچے کو حفظ قرآن کے لیے داخل کر دیا، اللہ نے ایسا دماغ کھولا، 2 سال کے اندر حافظ قرآن کریم بنا۔ اب 2 سال کے بعد والد صاحب آئے، حضرت قرآن تو یاد کر لیا اس نے، اب کیا کروں؟ اب فرمایا سائنس میں ڈال، تو اس کو سائنس میں ڈال دیا۔ ایسا دماغ کھلا کہ فرسٹ کلاس سے انہوں نے BSc پاس کیا۔ میں نے پوچھا یار تیرا تو دماغ چلتا ہی نہیں تھا، پھر کیسے چلنے لگا؟ فرمایا قرآن جب اللہ نے دل پر کھولا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرا دماغ بھی کھول دیا، اور کھولنے کے بعد اب دنیا کا ایجوکیشن تو پانی پانی، آج بھی وہ کام کر رہے ہیں، اور امریکہ گورنمنٹ میں کام کر رہے ہیں، معمولی ادارے میں کام نہیں کر رہے۔ یہ لڑکا جو ہے یہ بھی سافٹ ویئر انجینئر، آج کل تو بھائی میکینزم کا اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی سیکھیے، آگے بڑھیے، ترقی کیجیے۔ مودی جی کہتے ہیں کہ مسلمان کے ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر ہونا چاہیے۔ ابھی فلسطین میں جنگ چل رہی، فلسطین کی جنگ میں اسرائیل نے کہا تھا کہ 3 دن لگیں گے فلسطین کو ختم کرنے کے لیے، only 3 days، 3 دن لگیں گے۔ 3 مہینے کی صبح ہو گئی، ابھی تک مجاہدین لڑ رہے ہیں۔ تو کیوں لڑ رہے ہیں؟ لڑنے والا ہر مجاہد جو ہے حافظ قرآن، اور وہ بہترین کمپیوٹر چلاتا ہے، ٹینک چلاتا ہے، راکٹ لانچر چلاتا ہے، ہوائی جہاز چلاتا ہے۔ 3 مہینے سے ٹکے ہوئے ہیں۔ وہاں کے کمانڈروں کو پوچھا کہ کیوں ٹکا ہوا ہے تمہارا جوان؟ ہزاروں شہید ہو گئے پھر بھی کیوں ٹکا ہے؟ فرمایا قرآن کی حفظ کی برکت ہے۔ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے۔ عرض کر رہا تھا، وہ سافٹ ویئر انجینئر تھا، اس کو جاب مل گیا، ماں باپ کو پیسے بھی دیتا تھا، خط بھی لکھتا تھا۔ شروع میں اچھا ایٹماسفیئر رہا، اچھا خیال رکھتا تھا ماں باپ کا۔ ماں باپ تو یہ چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں اولاد کام آئے، اولاد سہارا بنے،
یہی چاہتے ہیں نا ماں باپ. تو وہ سہارا بنا، اچھے پیسے بھیجتا تھا، لیکن کیا کرے، عریانیت، ننگا پن، بے حیائیوں کا یہ زمانہ ہے. بے حیائیوں کے انتہائی زمانے سے وہ بچ نہیں پایا. نیو تھا اس کے ٹیبل کے پڑوس میں ایک عیسائی لڑکی جو ہے وہ بھی سافٹ ویئر کی انجینئر کی، وہ کام کرتی. جب طرح طرح گفتگو شروع، اسلام نے پردے کا بڑا لحاظ کیا. پردہ عورت کی عزت ہے، حیا عورت کا دوپٹہ ہے. جس عورت کے پاس کروڑ روپے کا زیور ہو لیکن اس کی زندگی میں حیا نہ ہو تو وہ زیور بیکار ہے. حیا کا زیور چاہیے. اس لیے بزرگوں نے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا بہشتی زیور. پردہ بڑی اچھی چیز ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ پردہ ہر جگہ ہے. یہ پنڈال بتا، اس میں چاروں طرف پردے مجھے نظر آتے. پردے کو کیا برا کہتے ہیں؟ ہر جگہ پردے. اور ہوائی جہاز میں آپ جائیں گے تو فرسٹ کلاس اور اکانومی کلاس کے بیچ میں پردہ ہوتا ہے. ٹرین میں آپ چلے جائیں، ٹرین میں جو ہے سیکنڈ اے سی کا جو کمپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر پردہ ہوتا ہے. جو دنیا کے بڑے بڑے مالدار مکان بناتے ہیں وہ بڑے گلاس لگاتے ہیں اور گلاس کے اندر کرٹین یعنی پردے لگاتے ہیں. یہ تو ان لوگوں نے پردے کو فیشن بنایا اور مسلمان پردے کو چھوڑ رہا ہے. عورتوں کو پردہ سکھا اور ان سے پردہ کرا اور ان کا لباس ایمانی بناؤ اور ان کا دینی لباس بناؤ. یاد رکھو یہ بات کہ دنیا کی عورتیں لباس پہنتی ہے جسم دکھانے کے لیے، اور مسلمان عورت لباس پہنتی ہے جسم چھپانے کے لیے. قرآن کریم نے بڑا اعلان کیا ہے، یا ایھا